بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی توجہ اس امر پر دلانا چاہتے ہیں کہ کیا ماں اور باپ کے اختلافات کے بعد چھوٹے یا مائنر بچوں کی کسٹڈی کا حق ماں کو ہے یا والد کو ہے؟ اس میں کس کا حق فائق ہے اور اس کسٹڈی کو لینے کے لیے ہمیں کون سے ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ کیا ہمیں فیملی کورٹ میں جانا چاہیے یا ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں؟ اور آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت یہ معاملہ وہاں ریزالو کرا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ امر واضح ہے کہ ہمیشہ مقدمات کو نچلی سطح پر ابتدائی فورم میں دائر کرنا چاہیے تاکہ اگر ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا تو اس کی آلٹرنیٹ ریمیڈی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اگر ہم کوئی کیس ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں دائر کر دیں گے تو پھر آئندہ ریمیڈی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کسٹڈی کا، وہ فیملی کورٹ جو ہے وہ انٹرم کسٹڈی دے سکتی ہے، وہ فائنل کسٹڈی دے سکتی ہے، وہ خرچہ مقرر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کر دی 491 ضابطہ فوجداری کے تحت ڈائریکٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی دیگر ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچی ہو یا بچہ ہو، اور میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور رسہ کشی کے بعد دونوں کورٹ کو رجوع کریں تو بیوی کہتی ہے کہ میں بچے کی جائز وارث ہوں، میرے پاس بچہ رہنا چاہیے، اور فادر یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا الٹیمیٹ گارڈین ہے، لہذا اس کو ملنا چاہیے، بچہ ملنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ماں کا حق جو ہے وہ فائق ہے۔ وہ اس لیے فائق ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی صحیح نگہداشت کر سکتی ہے، بچے کی ابتدائی تربیت کر سکتی ہے۔ ماں کی گود جو ہے وہ بہترین تربیت کا گہوارہ ہے، اور والد جو زندگی کے دیگر معاملات میں الجھا رہتا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، وہ اپنے بچوں کو اتنی توجہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مقدمے میں والدہ فوت ہو گئی تو بچہ جو تھا وہ اپنی نانی کے پاس تھا، تو باپ یہ چاہ رہا تھا کہ بچے کو نانی سے لے لیا جائے اور دادی کے پاس رکھا جائے، کیونکہ وہ دادی اس کی والدہ، ہسبینڈ کی والدہ زندہ تھی، لہذا یہ رسہ کشی چلتی رہی کہ نانی کے پاس رہے گا یا والدہ کے پاس رہے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب دادی موجود ہے، والد موجود ہے، فائنینشیل سرکمسٹانسز فیوریبل ہیں، تو بعض کیسز میں سول کورٹ جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے بچے کی، نابالغ بچے کی، وہ والد کو دلوا دیتے ہیں، اور اس طرح دادی جو ہے وہ بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ جہاں تک نانی کی تربیت کا تعلق ہے، والدہ پہلے فوت ہو چکی ہے، ذرائع آمدنی پہلے نہیں ہے، لہٰذا پریفر کیا جائے گا کہ دادی کو اس کی کسٹڈی دے دی جائے۔ ہائی کورٹ میں جب اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو وہاں پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ بہترین فائنینشیل سرکمسٹانسز کس کے ہیں۔ والدہ بے شک غریب بھی ہے، مالی طور پر مضبوط بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر تھوڑے بہت اس کے ذرائع ہوں تو بچے جو ہیں انہی کو، والدہ ہی کو ملتے ہیں، والد کو نہیں ملتے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضانت جب اپلائی ہوتی ہے یا ہائی کورٹ میں
پٹیشن دائر ہوتی ہے تو محمدن لاء کی سیکشن 353 کے تحت حضانت جو ہے وہ والد کو مل جاتی ہے جب والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے، تو پھر بچے کو اس کے پاس رہنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا، کیونکہ دوسرا شوہر جو ہے جب شادی ہو گئی ہے تو وہ اتنا زیادہ خیال نہیں کرے گا جتنا اس بچے کے اوریجنل فادر جو ہیں، ریئل فادر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو لافل کسٹڈی آف دی مائنر جو ہے وہ شفٹ کرتی رہتی ہے، کبھی یہ والد کے پاس ہوتی ہے، کبھی یہ والدہ کے پاس ہوتی ہے، اور حضانت کی صورت میں بچہ جو ہے وہ والدہ کے پاس سے آئے گا اور والد کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ہم ٹرائل کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے۔ بچے کی بہتری، بچے کی تعلیم، بچے کی صحت اور یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بچہ ماں کے پاس رہنا چاہیے یا باپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اگر بچی جوان ہو گئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی جو ہے وہ اپنے والد کے پاس آ جائے گی، کیونکہ جوان بچی اور گروئنگ گرل کو والدہ کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس کی غیر مرد سے شادی ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ برقرار رہیں، ان میں مسائل نہ پیدا ہوں تاکہ بچوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ ویورز، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔